بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ کراچی کو وفاق کا حصہ بنایا جائے، ایم کیو ایم نے نیا مطالبہ کر دیا۔ کیا یہ مطالبہ حقیقی ہے یا اس مطالبے کے پیچھے کچھ اور سیاسی محرکات شامل ہیں؟ آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنایا جائے۔ انہوں نے آئین کی شقیں بیان کی ہیں جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنایا جائے، اور ایم کیو ایم نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو 18 سال سے سندھ کے اقتدار پر موجود ہے، کراچی کو اس نے بے حال کر دیا ہے، کراچی کا اس طرح اس نے خیال نہیں رکھا۔ اس طرح کے کئی جواب الزامات کی شکل میں ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی پر عائد کیے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پھر مفصل جواب دیے گئے، اور ایم کیو ایم کے متعلق جو ماضی تھا ایم کیو ایم کا، اس ماضی کو سامنے بیان کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھتہ خوری کے حوالے سے، آگ لگنے کے واقعات کے متعلق بڑی ہی باریک بینی سے پھر پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے خلاف ایک جو جواب الجواب کا جو ایک سلسلہ تھا وہ شروع کر دیا۔ یہ تو تھی الگ بات کہ کراچی کو مثلا اسی طرح ہی ہوا کہ سندھ سے اس کے انتظامی امور ہٹا کر وفاق کے سپرد کر دیے جائیں۔ یہ تو ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا، اور اس حوالے سے وجہ یہ بنی کہ اب گل پلازا میں جو واقعہ ہوا، جس طرح انسانی جانیں ضائع ہوئیں، اربوں روپے کا مال ضائع ہو گیا، اور الزام عائد کیا گیا کہ حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، بر وقت کارروائی نہیں تھی، میئر کراچی جو پیپلز پارٹی کا ہے اس نے بھی اتنی توجہ نہ دی، جس کے باعث اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ تو ایم کیو ایم کا بیان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جب ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام کے حوالے سے بہت کچھ ہونے والا ہے، لیکن ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا پھر ایک دفعہ سامنے آنا بھی قابل غور بات ہے، کیونکہ ماضی کے اندر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں متحد ہو کر سندھ پر حکمرانی کرتے رہے، کراچی پر حکمرانی کرتے رہے۔ تو کیا پھر اس میں ایم کیو ایم برابر کی شریک نہیں ہے؟ بلکہ ہم تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کراچی کے جو برے حالات ہیں اس میں پیپلز پارٹی پر تو الزام عائد ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں ایم کیو ایم بھی برابر کی شریک ہے۔ بلکہ ہم ایک دوسری بڑی پارٹی کا نام بھی لینا پسند کریں گے، کیونکہ جماعت اسلامی کو بھی بڑی الزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جماعت اسلامی جو بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کرتی ہے، کراچی کے امیر بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کیا کراچی کا اقتدار تحریک انصاف کے پاس نہیں رہا تھا؟ کیا کراچی کا اقتدار جماعت اسلامی کے پاس نہیں تھا؟ ایک وقت تھا جب ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد جماعت اسلامی کی ہوتی تھی، اور جماعت اسلامی کے پاس کیا میئر شپس نہیں رہی؟ کراچی کے میئر بھی رہے، بابا نعمت اللہ، میئر عبدالستار افغانی میئر کراچی رہے۔ اب جو پرانی بلڈنگیں تھیں جو تعمیر ہوئیں، جو عبدالستار افغانی کے دور میں تعمیر ہوئیں یا جو بابا نعمت اللہ کے دور میں تعمیر ہوئیں، کیا اس میں پھر ان بڑے ہی قدور شخصیات تھیں، کیا ان کے دور میں بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کا نظم و نسق درست نہیں ہو سکا تھا؟ اسی طرح ایم کیو ایم کے پاس میئر شپس رہی، تو کیا ایم کیو ایم بھی اس بارے میں کوئی اچھے فیصلے نہ کر سکی؟ تو ہم سمجھتے ہیں کراچی کی بربادی کے ذمہ دار، کراچی کی موجودہ جو حالت ہے اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی بھی ہے، اس کی ذمہ دار جماعت اسلامی بھی ہے، اس کی ذمہ دار تحریک انصاف بھی ہے،
اس کی ذمہ دار MQM بھی ہے. کسی ایک پر الزام عائد کرنے کی بجائے یہ چاروں جماعتیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ.